نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا اور شیطان کو بھی پیدا فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے وہ خود اپنے لیے عمل کرتا ہے۔ اس سے ہم اپنے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے یا کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ خود اپنے آپ کو اس کا فائدہ پہنچا سکیں گے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں اور اگر کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں فعلیہا، اس کی ذمہ داری بھی خود پر ہی ہے، کسی اور پر نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا تو اس گناہ کا الزام نہ باپ پہ جائے گا، نہ بیٹے پہ جائے گا، نہ کسی اور پہ جائے گا، بلکہ خود اپنے آپ پر آئے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر رتی برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے جو زندگی عطا فرمائی ہے، راستہ دے دیا کہ دیکھو تم ایک اچھے انسان بنو اور اس بات کی فکر کیا کرو کہ میرا یہ عمل میرے رب کے حضور مقبول ہو جائے۔ ایک ہے قابلیت اور ایک ہے مقبولیت۔ قابلیت کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان عالم بن گیا، فاضل بن گیا، مفتی بن گیا، قاری بن گیا، علامہ بن گیا، شیخ بن گیا، فلاں ڈگریاں حاصل کر لیا اور مراتب حاصل کر لیا۔ ہاں، ایک تو ایک چیز حاصل کر لیا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں اگر مقبول نہ ہو تو ان ساری ڈگریوں کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اگر ہم عالم بنے، فاضل بنے، قاری بنے، حافظ بنے، لیکن اللہ نے ہمارے اس سارے علم کو مردود قرار دے دیا تو ہمارے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور مقبولیت بھی عطا فرمایا۔ ایک طرف آپ کو مقام و مرتبہ، توبہ کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب، حوا نے بھی مل کے کہا، آدم نے بھی کہا کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، اے میرے رب تیری نافرمانی کر بیٹھے،
ظلمنا انفسنا، ہاں انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان گناہوں کا اقرار کریں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے میرے رب اگر آپ ہماری مغفرت نہ فرمائیں اور ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ نہ فرمائیں تو ہم تیرے دربار سے دھتکار دیے جائیں گے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بہت خسارے میں ہم پڑ جائیں گے۔ اے میرے رب ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا فیصلہ فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کی اور اماں حوا کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جی ہاں، یہ بات بھی لکھی گئی ہے کتابوں میں، جب حضرت آدم علیہ السلام کئی دنوں تک دعا میں لگے رہے، اچانک یاد آیا کہ عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ ایک اور نام بھی لکھا گیا تھا، شاید اس نام کی برکت سے میری توبہ کو اللہ قبول فرما لے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب تیرے نام کے ساتھ عرش پر ایک نام محمد الرسول اللہ کا لکھا گیا تھا، اے میرے رب اس کے واسطے سے میں دعا مانگتا ہوں میری توبہ کو قبول فرما لے۔ رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، کہا جاؤ کہ ہم نے تمہیں بخش دیا۔ اگر انسان اپنے کیے ہوئے گناہ کا اقرار کر کے رب کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اتراتا ہے اور اکڑتا ہے اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، جیسا کہ شیطان نے کہا، شیطان کوئی معمولی انسان نہیں، بڑا عالم تھا، بڑا فاضل تھا، لیکن اللہ کے حکم کو اس نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے یہ حکم کو مانیں گے نہیں رب۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، جا میری نظروں سے دور ہو جا، ہم نے تجھے مردود قرار دے دیا۔ یہی ہے کہ بندے مومن ایک ڈرتا رہتا ہے، فکر کرتا رہتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھے مردود قرار نہ دے دے، میرا رب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ فکر ہوتی ہے بندے مومن کے اندر۔ اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، رب کی بارگاہ میں آتا ہے، ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، تو کبھی سجدے میں سر رکھ کے دعا کرتا ہے، اے میرے رب میری یہ پیشانی میں کسی کے سامنے جھکاتا نہیں، تیرے سامنے جھکا کے رگڑ کے تجھ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگتا ہوں، اے میرے رب میری توبہ کو قبول فرما لے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے گناہوں، اپنے بندوں کے ساتھ بخشش کا معاملہ فرماتے۔ ایک ہے قابلیت، صرف قابلیت کا ہو جانا کافی نہیں ہے، قبولیت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرعون کو خوب مقام و مرتبہ دیا، دولت بھی دے دیا، صحت اتنی عطا فرمایا کہ پوری 100 سال کے عمر میں اللہ رب ذوالجلال نے اسے ایک تھوڑی سی بیماری بھی نہیں عطا کیا، جا پوری صحت ہے۔ اب جب اللہ رب ذوالجلال نے اسے دولت بھی عطا کیا، مقام بھی عطا کیا، مال بھی عطا کیا، اس نے کیا کہا؟ ہَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں یہ بھی میرے حکم کے تابع ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ خدائیت کا دعویٰ کر بیٹھا، رب ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسے نیست و نابود فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تابعداری فرمائی، اللہ کے حکم کے احکامات پر چلتے رہے، اللہ رب ذوالجلال نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہم اور آپ اسے جانتے ہیں۔ قارون
بہت بڑا خزانوں کا مالک. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اللہ رب ذوالجلال نے قارون کو بے حساب خزانے عطا فرمائے. فخرج علی قومہ فی زینتی، پورے زیب و زینت کے ساتھ، پورے آسائشوں کے ساتھ باہر نکلتا تھا. لوگ کہا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ قارون کے جیسا خزانہ ہمیں بھی مل جاتا، قارون کے جیسی دولت ہمیں بھی مل جاتی. دولت کا مل جانا یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے، حکومت کا مل جانا یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے. ہاں اللہ نے دولت بھی عطا کیا، قبولیت بھی عطا فرمایا. اللہ نے حکومت بھی عطا فرمایا، قبولیت بھی عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرمایا، ساتھ ساتھ قبولیت بھی عطا فرمایا. بادشاہت کا ملنا، حکومت کا ملنا یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے عطا ہوئی ہے، دولت اللہ نے آپ کے لیے حلال طریقے سے عطا فرمایا ہے، اسے لیجئے، استعمال کیجئے، حلال راستوں میں استعمال کیجئے. اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اگر اس دولت کو ہم نے غلط راستوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا شروع کر دیا، وہیں سے اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عتاب آئے گا، اللہ کے مردود بندوں میں شمار کیے جائیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی کوئی اچھی صورت تھی اور اچھے بھاری بھرکم والے کپڑے پہنا کیا کرتے تھے؟ نہیں. ناک اتنی موٹی، ہونٹ اتنے موٹے موٹے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جن احباب نے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہوں، حبشیوں کو دیکھا ہوگا، بڑے کالے کالے ہونٹ اور بالکل کالا رنگ، اور پسینہ اگر چہرے پہ آ رہا ہو تو چھمک رہا ہوگا، اور ہاتھ بھی بڑے موٹے موٹے، اور ان کی باڑی اور کپڑے بھی بڑے عجیب و غریب رنگ کے. ہے اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں مجھے تمہاری صورت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو خوبصورتی عطا فرمایا ہے، یہ آپ کے لیے مبارکباد کے قابل ہے، لیکن یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے نزدیک تمہارے یہ اعمال قابل قبول نہ ہو جائے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت عرش کے قریب تشریف لے گئے، جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے، آسمانوں میں کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے، کس کے قدموں کی آہٹ ہمیں سنائی دے رہی ہے؟ یہاں کوئی چل رہا ہے، یہاں کوئی پیدل چل رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کا غلام زمین پہ حضرت بلال حبشی چل رہے ہیں، آسمانوں میں ان کی چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے. اللہ وہ مقام دیتے ہیں جب ہم اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں، یہ قبولیت ہے. کوئی ناک نقشے کی یا یہ ہے کہ کپڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اللہ کے نزدیک ہم مقبول ہو گئے تو کامیاب و کامران ہو گئے. یہ ہے اگر ان اعمال کو ہم اپناتے ہیں تو جب جا کر اللہ کے نزدیک مقبول ہوں گے. آخری وقت تک بھی اللہ کے نیک بندے ڈرتے رہتے کہ کہیں میرا خاتمہ غلط نہ ہو جائے. حضرت عمر بڑے خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، آخری وقت جب آیا اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، کہا بیٹا جب میں انتقال کر جاؤں، اس لیے کہ ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا، طبیب نے دوا ڈالنے کی کوشش کی تو باہر نکل گئی.
طبیب نے کہا کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے امیر المؤمنین کے پاس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا جیسے ہی میرا انتقال ہو جائے مجھے فوراً نہلانا، کفنانا، نماز جنازہ پڑھا کے دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ نے کہا ابا ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن ایسا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ایسا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹا اگر اللہ نے میرے اعمال کو قبول کر لیا تو اللہ کی بارگاہ میں جلد از جلد پہنچنا چاہتا ہوں، اگر اللہ نے میرے اعمال کو مردود قرار دے دیا تو تمہارے کندھوں پہ زیادہ وقت تک سوار ہونا نہیں چاہتا، زمین پہ زیادہ وقت تک اوپر رہنا نہیں چاہتا، اس لیے زمین کے اندر دفن کر دو تاکہ اللہ رب ذوالجلال جو بھی میرے لیے مقرر کریں وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے میرے بیٹے جلد سے جلد مجھے نماز پڑھا کے دفنا دینا۔ آخری وقت میں جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیٹھک میں 10 صحابہ کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے، باوجود خوشخبری سننے کے آخری وقت میں بھی ان کی زبان سے یہی الفاظ نکلا کرتے تھے کہ میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اور آج ہم یہاں دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، آپ تو جنتی ہیں، ارے ہم کیا فیصلہ کر سکیں گے، بس دعا کر سکیں گے ہے میرے رب ہمارے لیے جنت عطا فرما اور جنت الفردوس عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مشہور و معروف شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کے درس میں 30,000 سے 40,000 فقہا بیٹھ کے درس حاصل کیا کرتے تھے۔ 30,000 40,000 200-300 نہیں، اتنے کثیر مقدار میں تعداد میں بیٹھ کے آپ سے درس حدیث کا حاصل کیا کرتے تھے۔ بڑھاپا آخری وقت آ گیا، اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے زمین پہ لٹا دو۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت کیوں زمین پہ لیٹنا چاہتے ہیں، آپ یہاں اوپر لیٹیں؟ کہا نہیں مجھے زمین پہ لٹا دو۔ ہے شاگردوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو زمین پہ لٹا دیا، اپنے گال کو زمین سے لگا کے کہا اور اپنی دھاڑی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کہا اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے اس بڑھاپے پہ رحم فرما، میں آخری وقت میں اتنی تکلیف برداشت کر نہیں سکتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنے سال تک درس دیتا رہا، میں تو اتنا بڑا انسان ہوں، اتنا بڑا عالم ہوں، اتنا بڑا محدث ہوں، اتنا بڑا فقیہ ہوں، بہت سارے لوگ میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیے، بہت سارے لوگوں کی زندگی تبدیل ہو گئی، آپ کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلے، بلکہ آخری وقت میں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اے میرے رب، اس بوڑھے کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ ہے آخری وقت بھی ڈرتے رہے۔ آج ہم کو کیا ہو گیا پتہ نہیں، اللہ کی نافرمانی دھڑلے سے کرتے ہیں، نہ کوئی ڈر نہ خوف۔ شراب پینے والا شرابی کون؟ مسلمان۔ کسی نے میرے پاس شکایت لے کے آئے، کہا اب تک بڑا اچھا تھا ہمارا داماد، اچانک شراب پینے کی لت پڑ گئی ہے، کسی غلط جوڑوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ مل گیا، شراب پینے کا عادی ہو گیا، اس کے لیے دعا فرمائے۔ آکے میری بیٹی کو بڑی تکلیف دیتا ہے، مارتا ہے، ستاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان نشے کے عادی، اپنے بیٹیوں کی شادیوں میں شراب کی تقسیم، گانا، ڈانس۔ یا میرے اللہ، کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے؟
مال اس لیے اللہ نے عطا کیا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں؟ اللہ نے مال اس لیے عطا کیا کہ آپ اچھا پہنیں، اچھا رہیں، اچھا کھائیں، اچھا جئیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی اگر کرتے ہیں تو شیطان کو جیسے اللہ نے مردود قرار دے دیا، اسی طرح ہمیں بھی مردود قرار دے دیا۔ یہ جو آفتیں، یہ جو آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، نبی کے طریقے کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ کی آزمائش نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اگر اب بھی ہم نہ سدھریں، اگر نہ روئیں، نہ گڑ گڑائیں، ارے نبی بخشائے تھے، کیا ضرورت تھی رونے کی؟ کیا ضرورت تھی گڑ گڑانے کی؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو منوانے کی؟ اما عائشہ نے پوچھا تھا، آپ تو بخشائے ہیں، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اتنا کیوں عاجزی و انکساری کا اظہار کر رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہم تھوڑی سی نماز کیا پڑھ لیے، تھوڑی سی عبادت کیا کر لیے، اپنے آپ کو بڑا عالم، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا علامہ، بڑا سید ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس طرح کے وسوسے آنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخری وقت تک ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی کہیں پکڑ نہ آ جائے۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کے دل میں بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا فرمائے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں قابل بھی بنائے اور اللہ ہمیں مقبول بھی بنائے، اللہ ہمیں نہ دھتکارے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، ایک تو یہ اعلان کرنا ہے کہ منسٹری آف لیبر اس کے طرف سے ایک فارم جاری کیا گیا ہے کہ وہ مزدور طبقہ، کسی بھی طبقے میں وہ مزدور کر رہا ہو، ترکاری مارکیٹ میں مزدوری کر رہا ہو، یا کارپینٹر کا کام کر رہا ہو، یا گاڑی ڈھکیل رہا ہو، یا پھلیاں بیچ رہا ہو، جو بھی کام کر رہا ہو، اس کے لیے اس وقت ایک فارم جاری کیا گیا ہے۔ اگر اس فارم کو ہم فل اپ کر کے داخل کر دیتے ہیں، CSC سینٹرز جو بنائے گئے ہیں، گوری پاڑلے میں بھی ہیں اور یہاں چامراج پیٹ میں بھی ہے، مسجد معراج کے پاس بھی ہے، وجے نگر میں بھی ہے اور ٹینک گارڈن، مختلف شہر کے علاقوں میں CSC سینٹرز اوپن کیے گئے ہیں، یہاں یہ فارم دستیاب ہے۔ میں وہ مزدور طبقے کے احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں کہ حکومت کے طرف سے جو بھی مراعات ملیں گے، جو بھی رعایتیں ملیں گے، وہ آپ کے لیے مکمل طور پہ مل سکیں گے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، نہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو کرنا ضروری ہے۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، جو احباب بھی مزدور ہوں، کسی بھی طرح کے مزدور ہوں، ان کے لیے وہ سارے کیا دستاویز ہیں، اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ آپ وہاں ان سینٹروں میں پہنچیں اور فارم کو فل اپ کر کے ایک کارڈ بنا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ جب حکومت اگر اتنے غریبوں کو راشن تقسیم کرنا ہے یا فلاں رعایتیں دینا ہے، فلاں رعایتیں دینا ہے، جن کے پاس یہ کارڈ ہوگا ان کے لیے رعایتیں بڑی آسانی سے مل سکیں گی۔ اس لیے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، جو بھی مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو وہ احباب ان کا سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دارالقرآن کی عمارت کا کام تھوڑے تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ اب جیسے تیسے جامع مسجد ٹرسٹ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہاں تعلیمی سلسلے کو ہم شروع کریں۔ انشاءاللہ جلد از جلد اس کی تاریخ کا بھی آپ کے یہاں اعلان کیا جائے گا، تاکہ آپ اپنے وہ طلبہ جو خاص طور پر حافظ ہو گئے ہوں، یہ ہے کہ اسی طرح عالم ہوں، اب وہ 9th 10th 11th 12 کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے طلبہ کے لیے یہاں ہمارے اس ادارے میں سہولتیں دستیاب ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جو احباب اپنے بچوں کو ایک طرف حافظ بنانا چاہیں، حافظ بنائیں، حافظ بنانے کے بعد اسے یہ ڈگریاں بھی دیں
تاکہ وہ ایک طرف اس کے سینے میں قرآن ہو تو دوسری طرف وہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، KES بھی بنے، IPS بھی بنے، IAS بھی بنے، اور اللہ کے احکامات پر برابر چلتا رہے، اور اس کے سینے میں قرآن ہو اور اس کے سینے میں حدیث کا علم ہو، اور دوسری طرف وہ خدمت خلق کے کاموں میں مصروف رہے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ جامع مسجد ٹرسٹ کی یہی کوشش ہے، اللہ جامع مسجد ٹرسٹ کی ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ یہاں کالج میں بھی داخلے چل رہے ہیں اور ڈگری کالج میں بھی داخلے چل رہے ہیں، اور ہم آپ کی اگر بیٹیاں کالج کے قابل ہوں، SSLC پاس ہو گئے ہوں تو ضرور یہاں داخلہ کروائیں، اگر سیکنڈ PUC پاس ہوں تو ڈگری کالج BCom اور BCA کے لیے داخلے چل رہی ہیں، آپ اس میں داخلے دلوائیں۔ اور ماشاءاللہ مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بند مٹھیاں آپ جتنا ہو سکے چادروں میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک ہمارا فریضہ ہے اللہ کے گھر کی ذمہ داری اٹھانا۔ جیسے ہم اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب میں تراویح سنانے کے لیے امریکہ میں جاتا تو ماشاءاللہ شب قدر کی جو شب قدر کا موقع ہوتا، اس وقت وہاں کے امام صاحب اعلان کرتے کہ مسجد کی یہ ضرورتیں ہیں، سال کی پوری ضرورتیں، امام صاحب کی تنخواہ، فلاں کلیننگ کی تنخواہ، اور الیکٹرک بل، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری ضروریات، اتنے ڈالروں کی ضرورت ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس ایک رات میں وہ پورے ڈالر وصول ہو جاتے ماشاءاللہ۔ اب یہاں آپ احباب سے میری گزارش ہے کہ یہ اتنی بڑی مسجد، اس کی ساری ضرورتیں، یہ ساری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آتی ہے۔ حلال کمائیوں میں سے بند مٹھیاں تھوڑا سا آپ یہاں چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا اور مسجد کی ضرورتیں بھی پورا ہوں گی۔ جیسے ہم اپنے گھر کی ضرورتیں پورا کرتے ہیں، اسی طرح اس ذمہ داری کو اٹھانا یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے اس دینے کو قبول فرما کر ہماری تمام اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، جو بیماری انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔